بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق اسلامیات کلاس 9 احادیث مبارکہ ہے۔ حدیث آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کو کہتے ہیں۔ حدیث کا لفظی معنی تو گفتگو ہے، لیکن حدیث نبوی جب کہا جائے گا تو اس سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، جس چیز کو حضور نے دیکھا اور خاموشی اختیار فرمائی، رضامندی کو ظاہر فرمایا، اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، 9th کلاس کے سلیبس کی پہلی حدیث مبارکہ ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ افضل الاعمال، اعمال میں سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ وافضل الدعاء، اور دعاؤں میں سے بہترین دعا الاستغفار، یعنی معافی مانگنا ہے۔ عزیز بچوں، اس کا مفہوم یہ ہے، اس حدیث پاک کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار کو بہترین عمل قرار دیا گیا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا، پیشانی جھکانے کے قابل کوئی اور ذات نہیں ہے۔ عبادت کے لائق، سر جھکانے کے لائق، نظر و نیاز کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے 2 سنہری اصول بتائے، 2 قیمتی باتیں اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ اعمال تو بہت ہیں، کام تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان سب میں سے بہترین کام جو ہے، بہترین عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے ہمیں ناک، کان، آنکھ، یہ سارا وجود عطا فرمایا۔ ساری کائنات کو بنانے والی اللہ کی ذات، اور اسی ذات کے ساتھ ہی سب سے زیادہ محبت رکھنی چاہیے، اسی اللہ کے ذات کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے، اور اپنی عقیدت اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ رکھنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، اعمال میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے افضل الدعاء، بہترین دعا جو ہے وہ الاستغفار، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی جب انسان اتنی بیش بہا نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، استعمال کرتا ہے، انسان اللہ کی ذات کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر انسان جو ہے وہ لگا رہے، لیکن انسان دنیا کی زہری رنگینیوں میں بعض دفعہ کھو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اب اللہ کی ذات کو جب الہ مان لیا، عبادت کا لائق مان لیا، اپنا رب مان لیا، اب انسان کو چاہیے، کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کی ذات سے پھر معافی مانگے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، اپنی غلطی کا جو ہے اقرار کرے۔ اور جب تک انسان یہ نہیں کرے گا، انسان اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا انسان ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ مجھے توبہ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار اسے کہا گیا ہے
جو انسان اپنی غلطیوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے۔ تو دو باتیں اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھی ہیں، بہترین عمل لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا جو ہے وہ الاستغفار ہے۔ عزیز بچوں، اس پہلی حدیث مبارکہ میں سے چند سوال جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن، ان کے جوابات کی طرح میں اشارہ کر دیتا ہوں، آپ نے ان سوالات کو حل کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے۔ اہم یہ شارٹ کویسچن ہے۔ سب سے فضیلت والا عمل، یعنی یہ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے، اس کے ترجمے میں سے، اس کی تشریح میں سے، اس کے مفہوم میں سے بہت سارے سوالات بنتے ہیں، ان میں سے چند ضروری سوالات یہ ہیں۔ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بہترین دعا الاستغفار، ایک ایک لائن کے اندر اس کی تشریح بھی کرنی ہے۔ الاستغفار یعنی معافی مانگنا، یعنی اللہ کی ذات سے انسان اپنے گناہوں سے جو ہے وہ معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ الہ کا معنی اور مفہوم تشریح کے اندر جو ہے یہ موجود ہے۔ الہ کا معنی معبود ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ذات جس نے یہ سب کچھ دیا، بنایا، چلا رکھا ہے، اسی کو ہی عبادت کے لائق سمجھا جائے، اسی کو ہی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جائے، اس کے ساتھ محبت اور عقیدت جو ہے وہ رکھی جائے۔ الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل سے اللہ کی ذات کو عبادت کے لائق سمجھے اور اللہ کو اپنا معبود سمجھے، اور جو اگر غلطی کمی کوتاہی میں ہو جائے تو انسان اللہ کی بارگاہ معافی مانگے۔ توحید کا معنی ہوتا ہے ایک ماننا اور ایک جاننا، یعنی اللہ کی ذات کو اس کی ذات میں، صفات کے تقاضوں کے اندر جو ہے ایک اللہ کی ذات کو ہی جو ہے وہ مان، کہ اللہ اکیلا ہی ہے، اپنی ذات میں، صفتوں میں، صفات کے تقاضوں میں بھی، عبادت کے لائق بھی ایک اللہ ہے۔ اس طرح استغفار کا معنی معافی طلب کرنا، غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، انسان اس سے اللہ کی بارگاہ معافی مانگے۔ توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیز بچوں، آج کے سبق کی دوسری حدیث مبارکہ ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عزیز بچوں، علم کی اقسام تو بہت ہیں، لیکن علم سے بنیادی طور پر سب سے پہلے علم سے مراد علم دین مراد ہے، قرآن کا علم مراد ہے، حدیث پاک کا علم مراد ہے۔ اس کے بعد علم الابدان ہے، اس میں دوسری چیزیں جو ہے، دوسرے علوم فنون جو ہے وہ آ جاتے۔ علم کا معنی جاننا، سب سے پہلے انسان جو ہے اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کی ذات کو جانے، اس کی پہچان کرے، میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، کیوں کیا؟ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عزیز بچوں، علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ علم حاصل کرنے کے بغیر انسان کو نہ اپنی جان کا، اپنے وجود کا پتہ چلے، مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، اس کائنات کو کیوں پیدا کیا۔ انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اچھی بری بات کا علم حاصل کرے۔ اچھی بری بات کا علم حاصل کرے گا تبھی دنیا میں کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بچوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، بچیوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں بھی کامیابی تبھی ہی ممکن ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، اللہ نے میرے کیا ذمہ لگایا۔ کل کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ دنیا میں علم حاصل کریں گے تو تب انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں چند سوالات اخذ ہوتے ہیں۔ علم کی طلب کے بارے میں ایک حدیث، اسی حدیث کا ترجمہ لکھیں گے تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا؟ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہر اچھی بری بات کا علم ہو، اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، تبھی انسان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے۔ ہم دنیا میں کامیاب اللہ کی عدالت میں کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں سرخرو، ہر اچھی بری بات کا علم ہو، اچھائی کا پتہ ہو، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، انسان کو اپنے فرائض کا پتہ ہو، حقوق کا پتہ ہو۔ جب ان چیزوں کا پتہ ہوگا اور صحیح معنی میں انسان زندگی گزارے گا، پھر ہی جا کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ عزیز بچوں، آج کے سبق میں 2 حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی اور یہ چند سوالات ہیں، ان کو یاد کرنا ہے، لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔